السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ آخر دعوانا اللہ آپ کو جزائے خیر سے نواز دے۔ ہم رونق بزم عالم ہے، ہم سے ہی زمانہ روشن ہے، اللہ کی رحمت پر ہے نظر، پھیلا ہوا اپنا دامن ہے، ایمان و یقین کا باغ ہے یہ، ہر پھول یہاں اب کھلتا ہے، جو رنگ کسی گلشن میں نہیں وہ رنگ یہاں اب ملتا ہے، کیا جانے کیا ہے جی آئیو، ہے علم و ادب کا گہوارہ، ہر قول جو قول فیصل ہے، ہر لفظ یہاں کا شیپارہ، جس نام میں خیر و برکت ہے وہ نام یہاں سے پھیلا ہے، اسلام کا زندہ پائندہ پیغام یہاں سے پھیلا ہے، منزل سے جو کر دے برگشتہ وہ راستہ ہم نے چھوڑا ہے، طاغوت سے رشتہ توڑا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑا ہے، قرآن کا ایک اعجاز ہے ہم، قرآن کی ایک تفسیر ہے ہم، جو خواب کسی نے دیکھا تھا اس خواب کی ایک تعبیر ہے ہم، ایک برق یہاں پھر چمکے گی، ایک نور کی چادر پھیلے گی، جب نور کی چادر پھیلے گی ظلمت کی ردا پھر سمٹے گی، جب حق کے لیے سب تڑپیں گے رحمت کی گھٹا پھر چھائے گی، یہ پیاری گھٹا جب چھائے گی ہر دل کی کلی کھل جائے گی، ہونٹوں پہ تبسم کھلے گا، پھولوں کو ہنسی پھر آئے گی،
پھر بعد بہارا چھائے گی، پیغام اما کا لائے گی، ہم رونق بزم عالم ہیں، ہم سے ہی زمانہ روشن ہے، اللہ کی رحمت پر ہے نظر، پھیلا ہوا اپنا دامن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب افتتاحی کلمات ہوں گے۔ میں محترم عبد القدوس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند گنگاوتی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور افتتاحی کلمات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، صدق اللہ العظیم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، صدق اللہ العظیم۔ اور تمام تعریفیں خدا بزرگ برتر رحمان و رحیم خالق کائنات رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، جس نے ساری کائنات کو بنائی، انسان کو عقل سلیم عطا کی، اچھے اور برے کی پہچان کرائی، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے احکامات کو، اپنے پیغامات کو بھیجا تاکہ انسان اس پر چل کر دنیا کو سنوار سکے، آخرت کو بنا سکے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو برگزیدہ انبیاء صلاۃ والسلام پر، خصوصاً محسن انسانیت رحمت للعالمین تاجدار مدینہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے سرگرم عمل ہے۔ گزشتہ سال بورڈ کے ان کورس میں ریاست کے کل 24,000 طلبہ اور طالبات نے داخلہ لیا۔ 430 سے زیادہ اس کے سینٹرز ہیں۔ ہمارا گنگاوتی کا سینٹر نمبر 45 ہیں۔ اور دین کو آسان کرنے کے لیے ایک مہم کل ریاستی 10 دن کی مہم منائی گئی، جولائی 20 تا 29 2025۔ آؤ دین سیکھیں اور سکھائیں، دین کلیری متو کلیسری۔ اس کا مقصد ملت کے نونوالوں اور نوجوانوں اور دیگر تمام افراد کی بھی دینی اور اخلاقی اعتبار سے تعلیم اور تربیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہمارے بچے دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر بچوں میں دینی تعلیم کا شعور نہ ہو تو وہ والدین کے فرما بردار نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارے طلبہ کو دینی تعلیم دینا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس کا علم صحیح معنوں میں ان کو علم نہیں ہے۔ ہمارا خالق مالک کون ہے، کیوں ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، دینی شعور اگر بچوں میں آ گیا تو والدین کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اس وقت داخلہ ذات شروع ہوئے ہیں۔ ہمارے مقام پر 69 بچے داخلہ لیے تھے، 14 آبسنٹ رہیں، 55 حصہ لیے، 55 کے 55 بھی پاس ہوئے، کامیاب ہوئے۔ ڈسٹنکشن 12 آئے ہیں، فرسٹ کلاس 18 آئے ہیں، پاس 17 میں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ساتھ گورنمنٹ اردو اسکول کے ایچ ایم سر مقبول سر اور محمد علی صاحب نے بورڈ کے ایگزام چلانے کے لیے بھرپور تعاون کیا، ان کا بورڈ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سرکولر کی روشنی میں اور زیادہ مزید اس مہم کے دوران 35,000 طلبہ کو کورس میں داخلہ دلانا ہے اور 300 نئے سینٹرز قائم کرنا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، اس لیے اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور پیغام عام کرنے کے لیے اور بورڈ کے مستقبل مختلف کورس اور پھر 3 سال ڈپلومہ کورس، ریاستی سطح پر مقامی سطح پر انعامات کی تقسیم، ان تمام تعارف ہو۔ بڑی عمر کے مرد اور خواتین بھی ان کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ 11 سال کی عمر میں داخلہ لے سکتے ہیں، بوڑھے 80 سال، نانا نانی دادا دادی بھی یہ ایگزام لکھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ مزید معلومات کے لیے ہمارے مہمان خصوصی محترم معزز جناب ریاض احمد رون، بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹک کے ذمہ دار ہیں، بنگلور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔
इनसे इस्तेफ़ादा उठाइए। और तकारीर के बाद इनामात और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आखिर में रिफ्रेशमेंट रहेगा, दुआ होगी, फिर प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुँचेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका गंगावती सेंटर की जानिब से मुनक़दा आज के इस जलसे तक़सीम असनाद व इनामात के प्रोग्राम में हम सब शरीक हैं। अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना, मिल बैठना, दीन इस्लाम के सिलसिले में कहना और सुनना कबूल फ़रमाए और एक नए जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ, नई उमंगों के साथ इस हॉल से अपने मकामात पर लौटते हुए दीन इस्लाम का पैगाम, इस्लामी तालीम को आम करने के इस मिशन में हम सब अपने आप को लगाएं। इसका इंशाअल्लाह हम यहाँ से अहद करते हुए निकलेंगे। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से आज के इस इजलास में जो तलबा और तालिबात नुमाया तौर पर कामयाबी हासिल करके इनामात हासिल करने जा रहे हैं, उनके हक़ में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इल्म के इस मैदान में आप तमाम को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। वैसे आपके इल्म में बात है कि बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ़ मकामात पर इस तरह के इजलास, इस तरह के फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। इन फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स के दो मक़ासिद हैं। एक तो इन प्रोग्राम्स के ज़रिए से हम सामईन के सामने दीनी तालीम की अहमियत और ज़रूरत के सिलसिले में बातें लाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो तलबा और तालिबात ने बोर्ड के इन कोर्सेज़ में हिस्सा लिया, उन्होंने इन कोर्सेज़ के किताबों को पढ़ा, उनकी हौसला अफजाई, उनको इनामात देने के ज़रिए से, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने के ज़रिए से इस प्रोग्राम्स में किए जाते हैं। पिछले दिनों हमने दीन सीखो और सिखाओ के उन्वान पर 10 रोज़ा मुहिम पूरे रियासत भर में कंडक्ट किया। इस मुहिम के दौरान 100 से ज़ायद मुकामात पर इस तरह के प्रोग्राम्स हमने कंडक्ट किए और स्कूल्स में, कैंपसेस में लेक्चर्स के ज़रिए से दीनी तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर हमने रोशनी डाली। इनफरादी मुलाक़ातों के ज़रिए से, जुमा के खुतबात के ज़रिए से हमने इस्लामी तालीम की अहमियत और ज़रूरत, नई नस्ल की तरबियत के सिलसिले में जो है मुख्तलिफ़ मुकामात पर इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, BI का जो काम हो रहा है पूरे रियासत में बड़ा अच्छा असरअंदाज है। पहले असरी तालीम गाहों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के लिए फासलाती तौर पर दीनी तालीम हासिल करने के मौक़े बहुत कम हुआ करते थे। शबीना मकातिब हमारे बच्चे जाते, घरों पे कुरान को सीखते और मसाजिद के ज़रिए से इस्लामी तालीम को हासिल करने की कोशिश करते। लेकिन BI के क़याम का असल मकसद ये है कि हम जो है हमारे तलबा और तालिबात को स्कूल में रहते हुए, असरी तालीम हासिल करते हुए, वो दीन को समझ कर उस पर अमल करने वाले बने। इस मकसद से जो है 2002 में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका का क़याम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, BI ने अपने तालीमी सफ़र का एक और साल मुकम्मल कर लिया है। इस मौके पर मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये रहनुमाई फरमाते हैं कि मंसूबा जैसे तय था वैसे नाफिज हो जाए तो अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिमुस सालिहात। अल्लाह ही के फ़ज़ल से, अल्लाह ही की मदद से तयशुदा मंसूबे और हर अच्छे काम पूरे होते हैं। BI के इन कोर्सेस में हम बच्चों को कुल 14 किताबें पढ़ाते हैं। 14 किताबों में सच्चा दिन हिस्सा अव्वल ता चाहरुम, बड़ों का बचपन, हमारे बुज़ुर्ग, आईने तारीख़, दावत इस्लामी क्या है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुक़द्दमा कलाम नबूवत, खुलफ़ाए राशिदीन, अज़वाज मुतहरात और रिसाले दीनियात। इन 14 किताबों को आप पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि दीन की बुनियादी बातें और एक ठोस फ़िक्र आपको जो है इसके ज़रिए से मिल सकती है। और हम अल्लाह की क़ुर्बत कैसे हासिल करें, अल्लाह वाले बनकर अल्लाह की ज़मीन पर कैसे ज़िंदगी बसर करें,
اس کی تعلیم جو ہے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن. قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. کبھی تم نے آسمان کو دیکھا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے بنایا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے اسے بنایا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے بچھایا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنا، سوچنا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے دنیا کو وجود میں لایا اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا جو ہے، اس کو ایمان جو ہے اس کے ذریعے سے تازہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار جو ہے مطالعہ کرتے رہیں. جتنا ہم مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، اتنی جانکاری میں ہمارے اضافہ ہوگا، ہمیں معلومات حاصل ہوگی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے جو ہے علم سے نوازتا ہے اور سوجھ بوجھ کی گہرائی اسے عطا کرتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے دیکھیے. اور ایک روایت میں بات آتی ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے فرشتے، زمین کے سارے مخلوقات، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، حتیٰ کہ بل میں چھپی ہوئی چونٹیاں تک جو ہے ان کے مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیے اضافے کے سلسلے میں ہمیں دوسرے دعائیں نظر نہیں آتے، لیکن علم کے اضافے کے سلسلے میں جو ہے ہمیں دعائیں سکھائی گئی، دعا سکھائی گئی ہے. کون سی دعائیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں؟ بچے بتائیں. رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، ترقی دے. اور جو ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم میں اضافہ فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما. دعا کرتے ہیں، دعا سکھائی گئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آج ہم تفریق کیے ہوئے ہیں دنیائی تعلیم اور دینی تعلیم، عصری تعلیم اور دینی تعلیم. اسلام میں تعلیم کی دوئی نہیں ہے. آپ کو بتایا گیا خیر اللہم انی اسألک علما نافعا، اس کی دعا سکھائی گئی ہے کہ ہمیں نفع بخش علم تو عطا فرما اے اللہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ایسا علم جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، وہ نفع بخش علم ہے، اور وہ علم جو اللہ سے ہمیں دور کرے وہ نقصان دہ علم ہے. نفع بخش علم کون سا ہے؟ آپ جو ہے نیک بنے، پڑھیں، آپ علم حاصل کریں، آپ نیک بنے، اللہ کے قریب، اللہ کے چہیتے بندے آپ بن کر زندگی بسر کریں، وہ نفع بخش علم ہے. ہم ایسے علم کی جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے. آج جو عصری تعلیم گائے ہیں آپ دیکھیے جائزہ لے کر، جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت میں یہاں پر تعلیمی لٹریسی صرف 19% تھا ہندوستان میں. آج اگر آپ 2025 میں جائزہ لے کر دیکھیں گے تو 80.9% جو ہے یہاں پر لٹریسی ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات آتی ہے کہ ہندوستان میں KG سے لے کر PG تک کے تعلیمی اداروں کی تعداد جو ہے وہ 20 لاکھ سے زائد ہے. ہر سال جو یہاں پر لاکھوں کے طلبہ اور طالبات جو ہے ڈگریاں حاصل کر کے یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں، بڑے بڑے کالجز سے وہ پڑھائی کر کے نکلتے ہیں. لیکن آپ غور کر کے دیکھیے جتنی یہاں پر تعلیم عام ہو رہی ہے اتنے جرائم کم ہونا تھا ہمارے اس ملک میں. لیکن یہاں کا المیہ یہ ہے ایجوکیشن سسٹم کا، جتنے لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اتنے جرائم بڑھ رہے ہیں. پہلے بات بتائی جاتی تھی کہ اگر کہیں ایک اسکول اوپن ہوتا ہے تو 10 جیلز جو ہے بند ہو جائیں گے. لیکن آپ جا کر دیکھیے جیلز میں رہنے والے قیدی کون ہیں؟ پڑھے لکھے ہوئے لوگ وہاں پر ہیں. پچھلے دنوں ایک بار مجھے مہمان کے طور پر، مہمان مقرر کے طور پر جو ہے ایک سینٹرل جیل چک بڑا پور کے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر پروگرام تھا، میں اور ہمارے ایک دوست گئے ہوئے تھے. ہمارے سامنے پورے قیدی آ کر بیٹھے، میرے بازو SP صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ سر جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا قیدیاں، اس میں بیشتر لوگ جو ہے بہت کم پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہوں گے یا پھر بیکورڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہوں گے بول کر. تو مسکرا کر کے نہیں سر اس میں MA کیے ہوئے لوگ ہیں، BMS کیے ہوئے لوگ ہیں، اور مختلف جو ہے ڈگری کیے ہوئے لوگ ہیں. وہ بتا رہے تھے، مجھے سن کر میں حیران رہ گیا کہ لوگ جو ہے پڑھائی بھی کر رہے ہیں، ڈگریاں بھی حاصل کر رہے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز سے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، لیکن کرائمز کے معاملے میں بھی اتنے آگے بڑھ رہے ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے خدا کو بھلا دیا. اصل تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہی ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، آپ دنیا میں کس لیے بھیجے گئے اس کو پہچانیں. یہی اصل میں تعلیم ہے. اگر انسان اسی کو نہ سمجھے تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی.
कोटा एक मुकाम है राजस्थान में, आप जानते होंगे। उस मुकाम पर जो है वहाँ पर सेंटर्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सेंटर्स वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। पिछले 2 सालों में ये रिपोर्ट हमारे सामने आती है, देखकर हैरान हम लोग रह जाते हैं कि 25 से के हॉस्टल्स के उसे पूरा पैक किया गया है, कहीं को ऊपर से छलांग न मार दे नीचे, ऐसी नौबत वहाँ पर आई हुई है। तो हम समझ रहे थे कि इल्म जो है, तालीम जो हम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंसान को अखलाकी तौर पर अच्छा बनाएगा। लेकिन मसला ये है कि हमने तालीम में बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन हमने खुदा को फरामोश कर दिया। मेरे एक दोस्त हैं अहमद सिराज उमरी कासमी साहब, वो अपनी तकरीर में बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है उनकी, कि आज की तालीम गाँव में 2 चीज़ों को जो है पाबंदी से पढ़ाया जाता है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ खुदा नहीं है, और दूसरी चीज़ मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि जो कुछ होता है खुदा की वजह से होता है ना। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा कहा गया, अगर एक पत्ता दरख्त से कटकर ज़मीन पर गिरता है तो उसका इल्म अल्लाह को होता है। हम तारुफ कराएं कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ने कैसे ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया। कुरान मजीद में अल्लाह के सिलसिले में क्या कहा गया? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ कहा गया, ज़मीन और आसमान का नूर अल्लाह है। खलक़स समावाति वल अर्ज़ कहा गया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया है। लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़ कहा गया, ज़मीन और आसमान के सारे पोशीदा अहवाल अल्लाह के इल्म में है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ कहा गया, ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, हम्द सना बयान कर रहे हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ कहा गया, जो कुछ ज़मीन और आसमान में है सब अल्लाह का है। फातिरिस समावाति वल अर्ज़ बदिउस समावाति वल अर्ज़। तो हम जब ज़मीन के सिलसिले में, आसमान के सिलसिले में बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो साथ में ये भी बताएं कि इसका मालिक कौन है, इसमें मौजूद सारी चीज़ें किसकी हम्द सना बयान कर रहे हैं, ये भी बताएं हम बच्चों को। और ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ही है जो सारे कायनात का खालिक है, मालिक है। उसने जो है हम सबको वजूद में लाया है, एक दिन हम उसके तरफ पलट कर जाने वाले हैं, और ज़िंदगी किस लिए दी गई है और इसमें क्या करना चाहिए। अगर इसका इल्म आप बच्चों को नहीं देंगे, नई नस्ल को नहीं देंगे, नई नस्ल को नहीं पढ़ाएंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान का सामना हमें करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इसलिए बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका ये फिक्र लेकर उठी है कि हमारी नई नस्ल जो है वो इस्लामी तहजीब से करीब हो जाए, वो अपने असलाफ के जैसे बने, और इस्लाम ने उन्हें किन चीज़ों के करने का हुक्म दिया वो चीज़ करें वो, और किन किन चीज़ों से बचने का इस्लाम ने हुक्म दिया वो जो है उससे बचें। तो हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये बात को हमेशा अपने सामने रखें कि बच्चों की तरबियत हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो है हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी क्या है माशरे की? सबसे पहले हम ये फील करते हैं कि बच्चों की तरबियत का काम स्कूल करे, स्कूल की जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत का। हाँ चलिए, अगर कोई कहते हैं कि स्कूल के अलावा भी जो है अगर तरबियत का काम करना है तो घर करना है ना, उसमें भी बड़ी तादाद में दावा ये करते हैं घर में जो है तरबियत करने का काम किसका है सर? माँ का है, वालिदा का है। वालिद साहब की कुछ जिम्मेदारी नहीं है, वालिद साहब सिर्फ कमा कर लाएंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। रिवायतों में बात आती है कि इनकी 8 और 9 साल की उम्र थी दोनों की, जब उनके वालिदा का इंतकाल होगा, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो उस वक्त में उनकी तरबियत किसने की? उनके वालिद मोहतरम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की, है ना। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों पर है। जिस तरह से जितनी स्कूल की जिम्मेदारी है उससे कई ज़्यादा गुना बढ़कर जो है माँ बाप जो है बच्चों की तरबियत करें, है ना। बच्चों की तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें, बेहतरीन तरबियत करें हम बच्चों की। हम बच्चों को बताएं कि अल्लाह ताला ने जो है जो नियामतें हमें दी हैं उसका बार बार शुक्र बजा लाने वाले हम बने। बच्चों को बार बार आप बताइए, अब जब आप खाना खाते हैं बच्चों के साथ बैठकर, आप उन्हें याद दिलाइए कि अल्लाह ताला जो है किस तरह से हमें खिलाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फलयंजुरिल इंसानु इला तआमिही, इंसान अपने खाने को देखे। हम याद दिलाए बच्चों को कि मैं भी ट्रेन में आ रहा था तो कितनी अच्छी आपके पास धान की खेतियां मौजूद हैं, हरे भरे हैं, सरसब्ज शादाब। इसके सिलसिले में आप कभी सफ़र कर रहे हैं तो बच्चों को खेतियों को दिखाकर याद दिलाइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफराए तुम्मा तहरुसुन,
کبھی تم نے غور کیا ہے جو بیج تم بوتے ہو زمین میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا پھر اس کے اگانے والے ہم؟ اللہ تعالیٰ کھیتیوں کو اگا کر جو ہے فصل کے ذریعے سے ہمیں کھانا مہیا کرتا ہے، ہم کھاتے ہیں، جو انرجی ہمیں ملتے ہیں وہ اچھے کاموں میں ہم صرف کریں، اس کا جو ہے مادہ، اس کا خیال بچوں کے اندر ہم پیدا کریں۔ میں عورتیں یا تو اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا خیال رکھتے رکھتے اپنا خیال رکھنا بھول جاتی ہے، جو کہ ایک سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ اگر گھر کی عورت صحت مند رہے گی تو پورا گھر صحت مند ہوگا۔ میں 3 اہم پہلو کہنا چاہوں گی۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ تعلیم اور ہیلتھ اویئرنیس۔ اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی پوری صحت اچھے سے دیکھ سکیں گی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ معمولی بیماریوں کو نظر انداز کرنا، جیسے کہ ہارمونل چینجز ہو، پیریڈس پرابلم ہو، پریگننسی کے ایشوز ہو، ہمیں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور وقت رہتے ان سب کا علاج کرنا چاہیے۔ تیسرا اور اہم پہلو مینٹل ہیلتھ، جو کہ دماغی سکون، یہ بھی ایک ہیلتھ کا حصہ ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں، زندگی کے چیلنجز، کبھی کبھی تنہائی یا دباؤ میں آنے سے بھی سٹریس ہوتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ تعلیم اور صحت کو ملانے سے ہی ایک بہتر معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے تو ہمیں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو صرف اسکول تک نہیں بلکہ انہیں ٹیچرز، انجینئرز، ڈاکٹرز یا کوئی بھی بڑی سے بڑی فیلڈ میں ایکسیلنس حاصل کرنے کا موقع دینا چاہیے، کیوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیفٹی کا، ان کی صحت کا اور ان کے سیلف کانفیڈنس کو بھی مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آج تمام اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دینا چاہوں گی جنہیں ان کی آج محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ آپ ہمارے مستقبل ہیں۔ تعلیم حاصل کرتے ہوئے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنا مقصد یاد رکھیں، جو کہ صرف نوکری پانا نہیں ہے بلکہ ایک اچھا انسان بننا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اچھی صحت دے، اچھا انسان بنائے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے۔ اسی طرح سے میں محترمہ ڈاکٹر زوبیہ افسین، سپرڈینٹل کلینک بیرون آبادی مسجد گنگاوتی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اظہار خیال پیش کریں۔ آپ کا وقت ہے 5 منٹ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر بیٹھے تمام گیسٹ، سارے پیرنٹس اور جتنے بھی موجود اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کے سامنے میں آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں، وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم۔ تعلیم صرف پڑھنے لکھنے کا نام نہیں ہے، نہ ہی صرف ڈگری لینے کا نام ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سوچ کو بڑھاتی، جو انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرتی، زندگی میں روشنی لے کے آتی۔ اور قرآن کی پہلی کہانی کیا تھی؟ اقرا۔ اقرا یعنی پڑھو۔ تو اللہ کا سب سے پہلا حکم انسان کے لیے جو تھا وہ ہے پڑھنے کا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم فرض ہے۔ اگر گھر میں ایک لڑکا پڑھائی کرتا ہے تو اس کی تعلیم صرف اپنے تک رہتی ہے، وہی اگر گھر میں ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ ایک پوری نسل کو، ایک پوری خاندان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے راستہ بناتی ہے۔ تو اس لیے جو لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے وہ آگے جا کے ایک نیک بیوی بنتی ہے جو اپنے گھر کو اچھے سے سنبھال سکے، ایک بہترین ماں بنتی ہے جو اپنے بچوں کو نیک تربیت دے سکے۔ اس لیے لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرے پڑھائی کے لیے، دینی ہو دنیاوی ہو، ہمیشہ فورس کرے ان کو پڑھنے کے لیے۔ اور بہت سارے بچے یہاں پہ اسکول کو جاتے ہیں، ایک خواب لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ٹیچر بننا، بہت سارے خواب رہتے ہیں۔ وہ خواب پورا کرنے کے لیے محنت لگتی، پڑھنا اچھے سے، اسٹڈیز اچھے سے کیے، محنت اچھے سے کیے تو وہ خواب پورا ہوتا۔ یہ خواب محنت صرف آپ کی نہیں لگتی، آپ کے پیرنٹس کی بھی محنت اس میں بہت زیادہ لگتی۔ آپ کے پیرنٹس روز دن بھر کام کرتے، ایک ایک ماں کبھی کبھی اپنا شوق چھوڑ دیتے، ایک ایک باپ اپنے خواہشوں کو قربان کر دیتے۔ کیوں؟
صرف ایک چیز کے لیے کہ ان کے بچے کا فیوچر اچھا ہو, ان کا بچہ ایک سکسیسفل لائف جیے, جو بھی تکلیف وہ جھیل کے آئے زندگی میں, آگے جا کے ان کا بچہ وہ تکلیفوں کو کبھی نہ دیکھے, اتنا زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہنچے ان کا بچہ. لیکن بچے سیکریفائسز کو سمجھتے نہیں, تھوڑے بچے سمجھ کے بھی ڈسٹریکشنز میں. ದೀನ್ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಜನಾಬ್ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಇವರೇ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು MBBS MS OBG ಹಾಗೂ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರೇ ಹಾಗೂ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದಿನ ಸದಸ್ಯರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ, ಇವತ್ತು ದೀನು ಮತ್ತು ದುನಿಯಾ ಎರಡು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದುನಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, IAS ಆಗಿರ್ಬೋದು, IPS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ दीनी तालीम पूरे हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, यानी कि औरत को ना हो, मर्द को ना हो, हर इंसान को बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अभी सर बोल रहे थे, बच्चों का ख्याल रखना माँ बाप का काम है. घर से स्कूल को जाने तक, स्कूल जाओ, कॉलेज को जाओ, वहाँ क्या करते, सुबह उठकर नाश्ता बनाते, आपका स्कूल बैग रेडी करते, पूरा पोंगे कर आराम फर्स्ट क्लास. अब तो ऑटो है, हम चले जाते थे जब प्रॉपर स्कूल को ऑटो में छोड़ दो. घर में माँ बाप सिखाते हैं, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे ताया है, ये तुम्हारी दादी है, ये नानी है, ये फुप्पू है, मामू है. ये घर के माहौल के हिसाब से माँ बाप को सभी एजुकेशन नहीं रहते, एजुकेटेड नहीं रहते. जो स्कूल के बाहर जाने के बाद जो टीचर्स है उन्होंने दुनिया का सिखाते हैं. हमें कोसो डिस्ट्रिक्ट में हमारा देश कोसो है, हमारे देश को आज़ादी कौन लाए, गांधी कौन है, नेहरू जी कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर क्या है, यानी कि ये बाहर की है, दुनिया के पूरा सिखाने तक हमारे. और इन परीक्षा चलाने के बाद जो मैंने हमारे मोहम्मद अली सर से कभी कभी पूछताछ करता हूँ, सर जी ये इस्लामिक तरीके से जो टेक्स्ट बुक क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, यहाँ छात्र जो पढ़ने से उनसे क्या फ़ायदा मिलता है, और सिलेबस ये बच्चों के स्तर के लिए योग्य है, अयोग्य है, क्या अनुकूल है, अनानुकूल है. यहाँ पढ़ने के बाद उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने दादा दादी को, अपने कई लोगों को इस विषय के बारे में सुनाने की क्षमता उस जो सिलेबस में है या नहीं बोल के मैं पूछते रहता हूँ. नहीं सर जी है बोल के उन्होंने हमें सुझाव देते हैं. जो हमें याद रख लेना चाहिए कि इस्लामिक इन परीक्षाओं के द्वारा हमें तय करना चाहिए कि परीक्षा चलते हैं, क्योंकि खुदूस में कभी कभी आके क्लास जो कंडक्ट करते हैं, करने के बाद उन्होंने छात्रों से, बच्चों से नहीं ऐसे रोज जो इस सिलेबस के द्वारा हमें क्या है परीक्षा ली जाती है. जो परीक्षा इसलिए ली जाती, जो इस सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस करने के लिए सर्टिफिकेट देने सारी हमद सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और हज़ारों करोड़ों दरूद सलाम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों करोड़ों दरूद सलाम हो, जिनके ज़रिए हमें दीन का इल्म मिला. दीन की तालीमात से हमें रोशनासी हुई
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے یہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت تمام امت مسلمہ کو، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا ہے. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان پر، خواہ وہ عورت ہے یا مرد، اس پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم حاصل کرنا صرف دین کا علم نہیں لیکن دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ علم کورس سے آپ کے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا. یہ سوال جو ہے عموماً یہاں ہی نہیں بلکہ مختلف مقامات پر بھی آتا ہے. میں یہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے دنیا میں آپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے، اس سے بڑا فائدہ اور آپ کو کیا چاہیے. آپ کے بچے نیک اخلاق کے حامل بنیں گے، اس سے بڑی دولت آپ کو اور کیا چاہیے. آپ کے بچے اللہ کے چہیتے بندے بن کر گنگاوتی میں زندگی بسر کریں گے، تو اس سے بڑا فائدہ اور اس سے بڑا انعام اور دوسرا کیا چاہیے. یہ ہے اخلاقی باتیں یا پھر جو ہے اس کا ایک روحانی پہلو. اور دوسری چیز جو ہے DI کے ان کورسز کو ہم نے کسی ایک یونیورسٹی سے افیلیٹڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن مراحل بہت مشکل ہیں. جو رولز، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کے ہیں وہ ہم لوگ جو ہے پورا کرنے سے قاصر ہیں. تو کسی یونیورسٹی سے الحاق ہم لوگ نہیں کر پائے. البتہ آپ اس سرٹیفکیٹ کے بیس پر جب گلف میں کہیں جائیں گے، اسلام وہاں پر اسکولز میں کبھی جاب کے لیے آپ کو مواقع ملیں گے، تو یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اس سرٹیفکیٹ یا پھر ماس کارڈ کی وجہ سے بعض لوگوں کو گلف میں ٹیچر کا جاب بھی ملا ہے، اسلامک ٹیچنگ وہ کر رہے ہیں. وہ ایک فائدہ ہے اس میں. اور باقی چیزیں میں وہی جو آپ کو باتیں بتایا ہے. رونق بزم عالم ہے، ہم سے ہی زمانہ روشن ہے. اللہ کی رحمت پر ہے نظر، پھیلا ہوا اپنا دامن ہے. ایمان و یقین کا باغ ہے یہ، ہر پھول یہاں کھلتا ہے. جو رنگ کسی گلشن میں نہیں، وہ رنگ یہاں ملتا ہے. کیا جانے کیا ہے جی آئیو، ہے علم و ادب کا گہوارہ. ہر قول جو قول فیصل ہے، ہر لفظ یہاں کا شہپارہ. جس نام میں خیر و برکت ہے، وہ نام یہاں سے پھیلا ہے. اسلام کا زندہ پائندہ پیغام یہاں سے پھیلا ہے. منزل سے جو کر دے برگشتہ، وہ راستہ ہم نے چھوڑا ہے. طاغوت سے رشتہ توڑا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑا ہے. قرآن کا ایک اعجاز ہے ہم، قرآن کی ایک تفسیر ہے ہم. جو خواب کسی نے دیکھا تھا، اس خواب کی ایک تعبیر ہے ہم. ایک برق یہاں پھر چمکے گی،
ایک نور کی چادر پھیلے گی، جب نور کی چادر پھیلے گی، ظلمت کی ردا پھر سمٹے گی، جب حق کے لیے سب تڑپیں گے، رحمت کی گھٹا پھر چھائے گی، یہ پیاری گھٹا جب چھائے گی، ہر دل کی کلی کھل جائے گی، ہونٹوں پہ تبسم کھلے گا، پھولوں کو ہنسی